اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہم نے آج 15واں پارہ مکمل سنا ہے اور 16ویں کا ایک باب ہو چکا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سے 15ویں پارے کا آغاز ہے۔ اسرائیل یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ بنی عربی میں اولاد کو بولتے ہیں، تو اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل۔ تو اس زمین پہ جو اسرائیل ملک قائم ہے، جو لوگ اپنے آپ کو اسرائیل کہتے ہیں، تو وہ اسرائیل نہیں ہے، ان کا اصل نام ہے قیان صہیون۔ یہ تو ایک قبضہ گروپ ہے، قبضہ مافیا یہودیوں کا ایک ٹولہ ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں اگر انہیں اسرائیل کہا جائے، تو ان کا اصل نام سہیل کو بلایا جائے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے معراج کا ذکر کیا ہے، جس کو تفصیلاً آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا، اور والدین کی خاص اس عمر کو ذکر کیا کہ جس عمر میں وہ زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے، یعنی بڑھاپے کے اندر، کہ یہ بڑھاپا وہ ہے کہ جس میں والدین زیادہ موقع دیتے ہیں بندے کو خدمت گزاری کا۔ تو فرمایا کہ اس عمر میں والدین کو ڈانٹنا تو کجا، گالی دینا تو کجا، اف بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب ہے کہ ہر وہ بات، اشارہ، گفتگو، رویہ جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہو۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس کی تفسیر میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر والدین بیماری میں، بڑھاپے میں اپنے بستر پر پیشاب کر دیں، تو جب اولاد اپنے والد کو سنبھالے، والدہ کو سنبھالے، تو ان کے سامنے اس پیشاب کی سمیل سے چہرے کو نہ بگاڑے، کہ وہ سمجھیں کہ ہم تو اسے پالتے رہے اور جب یہ کرتا تھا تو ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کو بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ اس انداز کو بھی اختیار نہ کیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ جو والدین کو ڈانٹتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، ان کے ساتھ طرح طرح کا برا رویہ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ والدین کو ہمیشہ دیکھیں، بندہ باہر جاتا ہے، آج کل طرح طرح کے لوگ ہیں، ہم ویسے ہی پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، تو ایسے ایسے لوگ پیر ہیں جن کو شریعت پیر مانتی نہیں، شریعت کے دائرے میں وہ آتے نہیں۔ ہم ان سے تو دعائیں کرواتے ہیں لیکن والدین سے دعا نہیں کرواتے، حالانکہ یہ والدین ہیں، دعا کریں تو اللہ بندے کو اپنا ولی بھی بنا لے۔ تو والدین سے دعائیں کرانی چاہیے، دعائیں لینی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ یہ والدین کی وہ خدمت ہے کہ بندے کو یہ زمین سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیتی ہے۔ بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ ہمیں بار بار ٹوکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو والدین کو مقام دیا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کی سخت مذمت کی ہے، اور فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی
کہ جس جگہ خرچ کرنا بنتا نہیں وہاں بندہ اڑاتا رہے، کھانوں کو ضائع کرے، شریعت کی خلاف ورزی میں خرچ کرے، یہ فضول خرچی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کی مذمت فرمائی، فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چل۔ اب بندہ اکڑ کے چل رہا ہے، کیا کر لے گا؟ کہا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تو اتنا پاورفل ہے کہ پاؤں مار کے زمین پھاڑ دے؟ اکڑ کے جو چلتا ہے اتنی طاقت ہے کہ پاؤں مار کے زمین پھاڑ دے، یا اتنا اکڑ کے چلتا ہے کیا تو پہاڑوں سے اونچا ہو گیا ہے؟ کس چیز کا تکبر؟ حدیث میں فرمایا کبریائی تکبر میری چادر ہے، جو اس معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو تکبر کرنے والا بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تکبر طاقت پہ بھی ہو سکتا ہے، مال پہ بھی ہو سکتا ہے، علم پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تکبر کی سخت مذمت ہے۔ جو بھی نعمت بندے کو ملے بندہ یہ کہے کہ میرے رب کا کرم ہے، میرا اس میں کیا، اللہ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اینڈ میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ذکر فرمائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں موجود ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان، یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا کہ ہمیں تو کہتے ہیں ایک اللہ کو مانو، اور خود یہ دو دو خداؤں کو مان رہے ہیں، ایک اللہ اور ایک رحمان۔ یہ تو الگ الگ خداؤں کو مانتے ہیں، تو یہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں ایک کو مانو، خود کہہ رہے ہیں یا اللہ یا رحمان۔ تو بتایا گیا یہ اسی رب کے دو نام ہیں، اللہ بھی رحمان بھی، اس کے کسی نام سے بھی پکارو گے وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا اللہ کے 3000 نام ہیں۔ کتنے؟ 3000 نام اللہ کے فرشتوں کو پتہ ہے، 1000 نام اللہ کے نبیوں کو پتہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 300 اللہ کے نام تورات میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ میتھ 99 اللہ کے نام قرآن میں ہیں، اور ایک نام ایسا ہے کہ جو اللہ کو ہی پتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں۔ فرمایا اب کسی کی خواہش ہو کہ وہ اللہ کو 3000 ناموں سے یاد کرے، فرمایا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو 3000 ناموں سے یاد کیا۔ آگے سورہ کہف ہے۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے پہاڑی غار۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار والوں کا ذکر کیا، صحابہ کہف، پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے بعد حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اپنی خاص قدرت کے اس میں اللہ نے واقعات ذکر کیے۔ ایک واقعہ یہ کہ ایک مسلمان اور کافر کی دوستی تھی۔ اللہ نے مسلمان کو اتنا کچھ نہیں دیا تھا، لیکن کافر کو بہت باغات، مال و دولت، طرح طرح کی نعمتیں دی۔ تو وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے باپ کی سیر کراتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرے پاس کتنا کچھ ہے، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ مسلمان نے کہا تو بڑا بد نصیب ہے، اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا تو اسے مانتا ہی نہیں، اسی کا انکار کرتا ہے۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا، تو اس کا منکر ہو گیا، اس کو مانتا ہی نہیں۔ لیکن اس نے کہا میرے پاس اتنا کچھ ہے، میری دنیا بھی صحیح ہے، میری آخرت بھی صحیح ہے۔ مسلمان نے کہا اللہ چاہے تو یہ سب ختم ہو جائے گا،
وہ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے. پھر کیا رات گزری، صبح اٹھا تو اللہ نے اس کا سارا مال و دولت ختم فرما دیا، پورے کے پورے باغ تباہ و برباد ہو گئے. پھر روتا تھا اور مسلمان کہتا تھا، میں نہ کہتا تھا اللہ کے سامنے جھک، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ چاہے تو تمہیں ایک پل میں زمین سے آسمان پہ بٹھا دے اور چاہے تو آسمان سے زمین پہ بٹھا دے. وہ تو اس کی قدرتوں کا، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دعوت دی، ایمان کی، تو اس نے کہا آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا، جب عذاب آئے گا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں درختوں پہ چڑھ جاؤں گا، عذاب مجھے پکڑ ہی نہیں سکے گا. تو پھر جب عذاب آیا تو پھر اسے موقع نہیں ملا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں، عنایتوں، نوازشات، نعمتوں، رحمتوں کے سامنے بندے کو اپنا سر جھکانا چاہیے. مالک تیرا کرم ہے، تو جس حال میں راضی رکھے وہ تیرا ہی کرم ہے. ہر ٹائم یہی کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال. مالک جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری آزمائشوں کو دور فرمائے اور دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے.